السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے شمون خان نے پشاور سے۔ شمون کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا ادھر ایک ایسی جگہ ہے جس کو سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ بدروحوں کا مسکن ہے۔ وہاں پر بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے۔ جو بھی ادھر سے گزرتا ہے، کسی کو راستے میں، کسی کو گھر میں، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جو لوگ ان گھروں میں رہتے تھے انہوں نے بھی اس جگہ کو خالی کر دیا ہے۔ وہاں پر ایک گھر میرے خالو کا بھی تھا، یعنی میری خالہ ادھر رہتی تھیں۔ میری خالو کے ساتھ میری بہت زیادہ دوستی تھی۔ میری خالہ ہم لوگوں کی ایج فیلو تھیں۔ میری امی کی شادی بہت چھوٹی ایج میں ہوئی تھی، اور ان کی جو سب سے چھوٹی بہن یعنی جو میرے خالو ہیں وہ بھی میرے رشتے میں، ہم لوگ فیملی میں ہی ہیں، تو ان سے میری دوستی تھی اور ان کے گھر میں جایا کرتا تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا اور ہم لوگ ادھر رہنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں کے گھر سے 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر وہ جگہ بنتی ہے۔ تو جیسے ہی ہم لوگ رات کو سونے کے لیے چھت پر ہم لوگوں نے چارپائیاں بچھائیں، ادھر ہم سب لوگ باتیں کر رہے تھے، اور بالکل اندھیرا تھا، جس کی وجہ سے ایسے محسوس ہوا کہ چھت کے اوپر ایک واش روم بھی تھا۔ اس باتھ روم میں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جایا کرتے تھے، کیونکہ 3 منزلہ گھر تھا، نیچے جانے میں دقت پیش آتی تھی کیونکہ ہم سب لوگوں کو عادت تھی چھت پہ سونے کی۔ تو میری خالہ، خالو، میں اور ہمارے 2-3 اور کزنیں بھی تھیں، ہم سب لوگ چھت پہ باتیں کر رہے تھے۔ تو اچانک سے باتھ روم کا جو چھت تھا، محسوس ہوا کہ ادھر کالے رنگ کی کوئی چیز ہے۔ میرے کزنوں نے، ہم سب نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ شاید کوئی کالی بلی ہوگی۔ ہم نے اس کو کالی بلی تصور کیا۔ خیر آدھی رات کا ٹائم تھا اور ہم لوگ باتیں کر کے سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایسے محسوس ہوا کہ وہ کالے رنگ کی وہ جو چیز تھی وہ ہوا میں ہے، اور آنکھ بھی میری کھلی۔ شمون کہتے ہیں میں اتنا ڈر گیا، میں نے ساروں کو جگایا اور کہا کہ دیکھو وہ کیا چیز ہے۔ انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ کالے رنگ کی وہ جو چیز تھی، بلی کی شیپ کی، وہ ہوا میں ایسے اڑ رہی ہے۔ ہم لوگوں نے دیکھا اور بہت زیادہ ڈر گئے، اور خالو نے کہا کہ یہاں پر ایسی چیزیں ہیں، اس لیے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ایک رات بہت مشکل سے گزری، کیونکہ مجھے بالکل بھی ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں تھا، مجھے بہت خوف آتا ہے ان چیزوں سے۔ شمون کہتے ہیں کہ اگلے دن میں گھر چلا گیا تو میری طبیعت بھی کچھ خراب تھی۔ میرے ایک کزن تھے جنہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جگہ مشہور ہے کہ یہاں پر بدروحوں کا بسیرا ہے۔ ایک دفعہ اس شخص نے بتایا کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو ایک عورت بالکل سفید لباس میں کھڑی ہوئی مجھے نظر آئی، اور اس کے ہاتھ میں ایک کینڈل تھی۔ وہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ رات کا ٹائم ہے، آؤ میں تمہیں صحیح سے راستہ دکھاتی ہوں۔ میں سمجھ چکا تھا کہ یہ کوئی جنات یا کوئی اسیب ہے اور مجھے تنگ کرنا چاہ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ادھر سے فوراً چلا گیا اور اس کی بات بھی نہیں سنی۔ 1 سیکنڈ کے لیے میں نے موٹر سائیکل روکا، لیکن اس کو دیکھ کر میں سمجھ چکا تھا کہ یہ کوئی اسیبی چیز ہے۔ بدروحوں کی وہ جو جگہ ہے پشاور میں، شمون کہتے ہیں کہ آلموسٹ وہ اب ایریا سارا خالی ہو چکا ہے، ادھر مکمل طور پہ جنات کا بسیرا ہے۔ میری خالو لوگوں کو اس کے بعد ان چیزوں نے بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ واقعات کا سلسلہ کچھ اس طرح تھا کہ خالو لوگوں کے گھر میں ان کو ایک عورت نظر آتی تھی۔ وہ عورت سادہ لباس میں ہوتی تھی، جس طرح عام خواتین شلوار قمیض میں ہوتی ہیں، تو کبھی گھر کے کسی کمرے سے نکلتی تھی اور دوسرے کمرے میں چلی جاتی تھی۔ یہ چیز میری خالہ کے ساس سسر نے بھی دیکھی۔ اس کے بعد جب بھی وہ چیز سامنے آتی تھی تو ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی تھی۔ ان کے گھر سے پیسے غائب ہو جاتے تھے، پیسے جو رکھتے تھے وہ وہاں پر نہیں ملتے تھے۔ کچھ گھروں میں پیسے غائب ہوتے ہیں تو دوبارہ مل جاتے ہیں، لیکن میرے خالو یہ کہتے تھے کہ ان کے گھر سے پیسے دوبارہ نہیں ملتے۔ اس طرح کے واقعات ہونے لگے۔ وہ خوفناک چیز جو کہ ان کے گھر میں گھومتی پھرتی تھی، ایک عورت کا روپ لے کر، وہ بہت زیادہ نظر آنے لگی۔ اس طرح سارے محلے میں اس طرح کی چیزوں کا غلبہ ہو گیا۔
کچھ لوگوں کو خوفناک کالے سائے نظر آتے تھے جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ جب واپس اپنے گھروں میں آ رہے ہوتے ہیں تو خوفناک چیزیں ہم لوگوں کا راستہ روک لیتی ہیں۔ رات کے ٹائم جو لوگ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر گھر کی طرف آ رہے ہوتے تھے ان کو وہ مخلوقات بہت زیادہ تنگ کرنے لگیں۔ پھر ادھر ایک اللہ والے کو لایا گیا تو ان مخلوقات کا یہ کہنا تھا کہ یہ جگہ ہمارا مسکن ہے، تو انسانوں کو چاہیے کہ وہ وہاں سے چلے جائیں، ورنہ ہم ان لوگوں کو بہت زیادہ تنگ کریں گے اور تنگ کرنے کے بعد ان کو نقصان بھی دیں گے۔ شمون کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے اس علاقے کو مکمل طور پہ خالی کر دیا۔ وہ ایک چھوٹی سی بستی ٹائپ جگہ تھی جہاں پر 20 سے 25 گھر تھے۔ یہ ایک واقعہ تھا جو کہ شمون خان نے پشاور سے شیئر کیا۔ بہت شکریہ شمون اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے نادیہ نے۔ نادیہ کہتی ہیں کہ میں لاہور میں رہتی ہوں اور آپ کے ساتھ کچھ پرسرار واقعات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ لاہور جو کہ ایک بہت خوبصورت تفریحی مقام کی جگہ ہے، وہاں پر ہر قسم کی آپ کو سہولت مل سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے لاہور کے لسنرز کو یہ یاد کروانا چاہتی ہوں کہ لاہور جہاں پر بہت زیادہ لوگ آ کر انجوائے کرتے ہیں، وہاں پر ہی اس کے اندر بہت سے راز بھی دفن ہیں، بہت سے جنات کے قصے کہانیاں بھی دفن ہیں، بہت سے جنات، بہت سی مخلوقات لاہور شہر کے اندر رہتی ہیں جن کو لوگ آج تک انسان ہی سمجھتے ہیں۔ نادیہ کہتی ہیں میرے نانا ابو ایک بہت اللہ کے پہنچے ہوئے انسان تھے، انہوں نے بہت عبادت کی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی انسانی آنکھ سے جنات کو فوراً دیکھ لیتے تھے اور بہت سے لوگ ان کے پاس آ کر علاج بھی کرواتے تھے۔ وہ زیادہ تر لوگوں کو واپس بھیج دیتے تھے کیونکہ وہ دعا بھی دیا کرتے تھے، اور کچھ جنات کی ایسی قسم تھی جو کہ جس کو اگر وہ نکالتے تو ان کو بھی وہ چیز نقصان دیتی تھی، اس لیے وہ ان کو واپس بھیج دیتے تھے۔ میرے نانا ابو کے ساتھ ایک پرسرار واقعہ یہ پیش آیا جو کہ ہم لوگ اس چیز کے گواہ ہیں۔ ایک دفعہ رات کے ٹائم ہم لوگوں کے گھر میں باہر دروازہ نوک ہونے لگا، تو جیسے ہی نانا ابو نے جا کر دروازہ کھولا، کیونکہ ہم لوگ اپنے نانا ابو کے پاس رہتے تھے، میرے جو فادر تھے وہ آؤٹ آف کنٹری رہتے تھے، اور جس کی وجہ سے ہم لوگ چھوٹے تھے، میری امی اپنے ابو اور امی کے ساتھ رہتی تھیں۔ تو نانا ابو نے جا کر دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جن میں 2 مرد اور ایک چھوٹا سا بچہ ہے، ان کو اٹھا کر وہ باہر کھڑے ہوئے تھے، اور اس ٹائم رات کا 1 کا ٹائم تھا۔ جیسے ہی میں نے ٹائم دیکھا تو میں نے اپنی امی سے کہا کہ 1 بجے کون آ گیا ہے ہمارے گھر میں، تو امی فوراً نانا ابو کے پیچھے گئیں۔ انہوں نے جا کر دیکھا کہ کچھ مرد ہیں اور ایک بچہ ہے، شاید دم کروانے کے لیے آئے ہوں۔ امی نے آ کر ہمیں یہی بات کہی، لیکن نانا ابو کو تو 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ اب دوبارہ جا کر دیکھیں نانا ابو اندر کیوں نہیں آ رہے، تو نانا ابو کو جا کر جب باہر دیکھا تو نانا ابو کی طبیعت کچھ خراب ہوئی تھی، اور نانا ابو ان لوگوں کے پاس کھڑے ہو کر کافی دیر تک کچھ باتیں کر رہے تھے۔ امی نے نانا ابو کو جیسے ہی بلایا تو نانا ابو ان کی بات کا جواب نہیں دے رہے تھے، تو امی نے کہا کہ آپ کو کیا ہوا ہے، لیکن نانا ابو پھر بھی جواب نہیں دے رہے تھے۔ میری امی نے نانا ابو کو جا کر بڑی زور سے جھنجھوڑا تو نانا ابو کی آنکھوں سے بہت زیادہ آنسو آ رہے تھے، ان کی آنکھیں پانی سے بھری ہوئی تھیں۔ اس کے بعد وہ جو 2 لوگ اور ایک بچہ کھڑا ہوا تھا ادھر، ان کو میں نے جب دیکھا تو ان کی آنکھوں سے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے آگ نکل رہی ہو۔ وہ جگہ اس طرح آگ سے تپ رہی تھی کہ اس جگہ پر کھڑے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ میں ابھی تک اس بات کو یاد کرتی ہوں کہ وہ شدید سردیوں کے مہینے تھے، دسمبر اور جنوری کے۔ اب نانا ابو کو میں نے جیسے ہی جھنجھوڑا، یعنی میری امی نے اپنے ابو کو جھنجھوڑا تو ان کو کچھ ہوش آئی، اور وہ میری امی کی طرف مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا ہوا ہے، جس پہ میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ نانا ابو نے امی سے کہا کہ جلدی سے دروازہ بند کر دو۔ دروازہ بند کر دیا تو امی نے ابو سے پوچھا کہ یہ کون لوگ تھے، تو ابو پہلے تو کترا رہے تھے بتاتے ہوئے، لیکن پھر ہم نے بہت زیادہ ان کو انسسٹ کیا اور کہا کہ بتاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس آج سے 10 دن پہلے کچھ لوگ آئے تھے جن کے بیٹے کے اوپر ایک جن بچے کا سایہ ہو چکا تھا، تو نانا ابو نے اس جنات کے اس بچے سے نکالنے کی کوشش کی، تو وہ جو مخلوق تھی وہ میرے ابو کے پاس آ گئی، یعنی نانا ابو کے پاس، اور یہ کہنے لگی کہ تم نے اگر
اس کام میں دوبارہ ہاتھ ڈالا تو ہم تمہارا سارا خاندان تباہ کر دیں گے۔ اب ہم تمہیں وارننگ دینے کے لیے آئے ہیں۔ نانا ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ ابھی اس بچے کو نانا ابو نے 2 ہی دم کیے تھے اور تیسرے دم پر یہ کہا تھا کہ یہ مکمل طور پر تمہاری وجود سے نکل جائے گا۔ تو وہ جو جنات میرے نانا ابو کے پاس آئے تھے انہوں نے یہ کہا کہ تیسرا دم اگر تم نے کیا تو ہم تمہارے گھر کو تباہ و برباد کر دیں گے، ہم اس بچے کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ نانا ابو نے پھر اس کام کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد یہ تھا کہ لاہور کے جس مقام پر بھی کوئی جنات، کوئی ایسی چیز جو ہوتی ہے وہ اگر جب سامنے آتی تھی تو نانا ابو اس کو فوراً پہچان لیتے تھے۔ ایک دفعہ ہم نانا ابو کے ساتھ کسی باغ میں گئے ہوئے تھے سیر کے لیے، تو نادیہ کہتی ہیں کہ نانا ابو نے ہمیں فوراً کہا کہ اس درخت سے ہٹ جاؤ، اور نانا ابو نے ہمیں جب فوراً وہاں سے ہٹایا تو ہم نے نانا ابو سے پوچھا کہ آپ نے ہمیں ادھر کیوں بلایا ہے اور اس درخت کے نیچے کیوں نہیں کھیلنے دے رہے؟ تو نانا ابو نے کہا کہ اس درخت کے اوپر جنات کے کچھ مطلب کہ جو ہوتے ہیں مرد اور عورتیں مجھے بیٹھے ہوئے نظر آئے ہیں اور وہ لوگ ادھر بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں۔ اگر تم لوگ زیادہ آگے جاتے تو وہ تمہیں نقصان دے دیتے کیونکہ تم لوگ ان کو نہیں دیکھ رہے، کیونکہ تم لوگوں کے جو پاؤں تھے وہ ان کے کھانے کے اندر بھی جا سکتے تھے، جس کی وجہ سے میں نے تم لوگوں کو ادھر جانے سے روک دیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم لوگ سائڈ پر ہو کر کھیلنے لگے تو نانا ابو کسی کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، لیکن جس کے ساتھ وہ باتیں کر رہے تھے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے، اور نانا ابو واضح اس انداز میں باتیں کر رہے تھے جیسے کوئی ان کا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ یہ کچھ دلچسپ واقعات تھے میرے نانا ابو کی زندگی کے، اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو کہ کل کی سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ بہت شکریہ نادیہ اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ لسنرز، یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگوں کو کیسی لگتی ہیں میرے چینل کی خوفناک کہانی؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ آپ بھی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پہ۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے والدین سے محبت کریں اور پیار کریں، ان کی عزت کریں، اور جس طرح میرے چینل کو آپ لائک اور سبسکرائب کریں اسی طرح مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ آپ کی سپورٹ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔